السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حادثے میں میرا چہرہ جل گیا۔ مجھ سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا، میں خود بھی آئینہ دیکھ کر ڈر جاتی تھی۔ ایک روز خاندان کی شادی میں برقع پہن کر گئی۔ وہاں کا سب سے ہینڈسم لڑکا میرے پاس چلا آیا اور کہا کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ میں نے نقاب ہٹایا تاکہ وہ اپنا ارادہ بدل دے، مگر اس نے آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوما اور ایک ایسی بات کہی کہ پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیونکہ وہ مسکان، ایسا کرو کہ تم اچھے سے تیار ہو جاؤ، آج تمہیں کچھ لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ہاں، آج کالج جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تمہیں وہاں سے آنے میں دیر لگ جائے گی اور مجھے ان لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اماں کی بات سن کر میرے چہرے پر 12 بج گئے تھے۔ اماں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب تک میرا کالج کمپلیٹ نہیں ہوتا اس وقت تک میں شادی کے بارے میں سوچوں گی بھی نہیں، تو آپ نے ابھی سے کیوں میرے رشتے والوں کو بلانا شروع کر دیا ہے؟ میں بے انتہا غصے کے عالم میں اماں سے کہہ رہی تھی، مسکان بیٹا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا جان کے چلے جانے کے بعد مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں آن پڑی ہیں۔ تمہارے بعد بھی چھوٹی بیٹی بیٹھی ہے، تمہیں بیاہنے کے بعد پھر مجھے اسے بھی بیاہنا ہے، اور اس کے بعد تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ اماں کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اماں، کیا میں آپ پر بوجھ ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس بوجھ کے ساتھ آپ زندگی نہیں گزار سکتی؟ میں روتے ہوئے بولی تو اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ میری بیٹی، ایسی باتیں مت کرو، تم میری بڑی اولاد ہو اور تمہیں پتہ ہے تمہیں میں نے کتنی منتوں مرادوں سے حاصل کیا تھا۔ شادی کے 12 سال بعد تم پیدا ہوئی تھی، اس وقت ہماری خوشی کی انتہا نہیں تھی، مگر میری جان، بیٹیوں کو ایک نہ ایک دن تو بیانا ہی ہوتا ہے، اور میرا معاملہ تو دوسرے لوگوں سے بھی مختلف ہے۔ تمہارے باپ کا سایہ تم لوگوں کے سر پر نہیں ہے، جو کرنا ہے میں نے ہی کرنا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں، تاکہ روز قیامت جب میں تمہارے باپ سے ملوں تو میں اسے کہہ سکوں کہ اس کی بیٹیوں کا فرض ادا کر دیا تھا۔ اماں بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی جس سے میرا دل دکھ رہا تھا۔ اماں، پلیز آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ آپ نے بلوا لیا رشتے والوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب میں کالج بھی نہیں جاتی، بس آپ ایسی بہکی بہکی باتیں نہ کریں اور نہ ہی آپ پریشان ہوں۔ میں نے اماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جب یہ کہا تو وہ مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا، تم سے یہی امید تھی، اس لیے ہی میں نے پہلے ہی تمہیں نہیں بتایا تھا۔ میں جانتی تھی کہ تم میری بیٹی میرا کہا ضرور مان لے گی۔ اب تم ایسا کرو کہ کچن میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر دیکھو گے کون کون سا سامان پڑا ہے اور کیا نہیں ہے۔ جو نہیں پڑا وہ مجھے ایک پرچی پر لکھ کر دے دو، میں محلے کے کریانہ سٹور سے لے آتی ہوں، اور ہاں، چھوٹی کو بھی اٹھا دو، وہ بھی تمہارا ہاتھ بٹا دے گی۔ دوپہر کو ان لوگوں نے آنا ہے، اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں ان کے سامنے اپنی کوئی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے امید ہے کہ وہ میری چاند سی بیٹی کو پسند کر لیں گے۔ اماں نے تو آنے والوں سے بہت زیادہ امیدیں رکھ لی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا رکھیں، مگر ان لوگوں سے اتنی بھی امید نہ رکھیں کہ اگر میں انہیں پسند نہ آئی تو پھر آپ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میری اس بات پر اماں بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گئیں، اور جب وہ بولیں تو مجھے خاموش کروا دیا اور کہا کہ بیٹا، میں تو ہمیشہ یہی امید لگائے رکھتی ہوں کہ پہلا رشتہ ہی ان کے حق میں اچھا ثابت ہو جائے، کیونکہ بار بار جب رشتے والے آتے ہیں تو ہر طرف یہ بات پھیل جاتی ہے کہ فلاں لڑکی کے رشتے کے لیے لوگ آ رہے ہیں مگر اسے پسند نہیں کر رہے، اور پھر ہر طرف یہ بات بھی پھیل جاتی ہے
کہ ضرور لڑکی میں ہی کوئی مسئلہ ہوگا، اس لیے ہی لڑکی کسی کو پسند نہیں آ رہی۔ بس میری تو یہی دعا ہے کہ پہلے لوگ ہی تمہیں پسند کر لیں اور رشتہ آج ہی پکا ہو جائے۔ میں نے تو سوچ رکھا ہے کہ میں اسی سال کے آخر میں تمہارے ہاتھ بھی پیلے کر دوں گی۔ جو جہیز میں نے بنا رکھا ہے وہ سارے کا سارا تمہیں دے دوں گی، چھوٹی کی باری پر کچھ اور بنا لوں گی۔ بس میں چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد تم اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی اور پھر کمرے میں آ گئی۔ میں نے سدرہ کو اٹھایا تو وہ کہنے لگی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھ سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بلا وجہ بہانے بنا رہی ہے۔ وہ کام بالکل بھی نہیں کرتی تھی اور اسے کام سے نہ جانے کیسی الرجی تھی کہ کوئی بھی کام کرتی تو بیمار پڑ جاتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے فکر ہوتی تھی کہ میرے چلے جانے کے بعد کیا سارا برڈن اماں پر آ جائے گا، کیونکہ سدرہ تو کوئی کام ہی نہیں کرتی تھی۔ سدرہ پلیز آج کے دن ایسے بہانے مت بناؤ، میں اکیلی اتنے زیادہ کام نہیں کر پاؤں گی، اور تم بھی اسکول سے چھٹی کر لو۔ صبح کے 7 بج رہے تھے اور اب ہم دونوں بہنیں کہیں نہیں جا رہی تھیں۔ ہم دونوں کچن میں آ چکی تھیں۔ سب سے پہلے میں نے سودا سلف دیکھا، باقی تو سب موجود تھا، بس 2-4 چیزیں ہی نہیں جو میں نے اماں کو پرچی پر لکھ کر دے دی، اور اماں وہ خریدنے کے لیے باہر چلی گئی تھیں۔ ابا کی پینشن آ جاتی تھی جس سے ہمارا گزارا بڑا اچھا چل رہا تھا۔ مرنے کے بعد بھی ابا ہماری کفالت کر رہے تھے، اور حیرت تو مجھے اس بات کی تھی کہ جب ابا زندہ تھے تو ان کی پینشن اتنی زیادہ نہیں تھی، مرنے کے بعد تو زیادہ بڑھ گئی تھی، شاید وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑھتی جانی تھی۔ کبھی کبھی مجھے ابا بڑے یاد آتے تھے، حالانکہ انہیں گئے ہوئے پورے 8 سال گزر چکے تھے، مگر پھر بھی وہ میری یادوں سے گئے نہیں تھے، بلکہ وہ ہم تینوں ماں بیٹیوں کے ذہنوں سے اترے نہیں تھے۔ لیکن مجھے لگتا تھا کہ میں ابا کو زیادہ یاد کرتی ہوں، کیونکہ سیرت مجھ سے چھوٹی تھی اور ابا کی وفات کے وقت اس کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ شاید اسے ابا زیادہ یاد نہیں آتے تھے، مگر کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جب میں نے ابا کو یاد نہ کیا ہو۔ اب بھی ابا مجھے یاد آنے لگے تھے۔ اماں میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر رہی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش ابا بھی ہوتے تو یہ مرحلہ آسانی سے گزر جاتا، کیونکہ میں امی کی پریشانی دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ وہ بیوہ عورت اس وقت کس کشمکش میں ہے، کہ اگر آنے والے لوگوں نے مجھے پسند نہیں کیا تو پھر سارے محلے میں یہ بات پھیل جائے گی کہ مسکان کو رشتے والوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اور یہ آج کل کے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ تھا کہ اگر کوئی لڑکی آنے والے لوگوں کو پسند نہیں آتی تھی تو پھر بس اس کی زندگی وہیں پر ختم ہو جاتی تھی۔ سارے زمانے میں یہ بات پھیل جاتی تھی کہ فلاں کی بیٹی فلاں لوگوں کو پسند نہیں آئی، تو ضرور ہی کوئی خامی ہوگی۔ کوئی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ ہر کسی کی پسند بھی مختلف ہوتی ہے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جوڑ نہ ملا رکھا ہو وہاں پر رشتے نہیں ہوتے۔ مگر یہ جاہل لوگ اتنی باریک باتیں کہاں سمجھتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں بھی سودا سلف لے کر آ گئی تھی، تو سدرہ اور میں بھی کام پر لگ گئے تھے۔ اماں نے کہا تھا کہ ہم نے اچھے اچھے کھانے بنانے ہیں۔ ویسے بھی مجھے کھانا بنانا آتا تھا، مگر اماں پریشان ہو رہی تھیں کہ اگر کچھ آگے پیچھے ہو گیا تو پھر ہمارا اچھا امپریشن نہیں جائے گا۔ میں نے اماں کو سمجھا دیا تھا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں اور سارا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ وہ موبائل فون جو میں نے اماں کو سمجھایا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں اور سارا معاملہ مجھ پر چھوڑیں، موبائل فون جو میں نے پیسے بچا کر لیا تھا وہ بھی میں کچن میں لیے کھڑی تھی۔ میں نے وہاں پر یوٹیوب کھول رکھی تھی اور وہاں سے قورمہ بنانے کی ریسیپی دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں یہ سب چیزیں موبائل سے دیکھ کر ہی بناؤں گی،
کیونکہ وہاں پر تو بڑے بڑے شیف سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کون سی ڈش کس طرح بنانی ہے، اور پھر آخر کو دوپہر میں تمام کھانا تیار ہو گیا تھا۔ میں بھی کچن میں ہی کھڑی تھی، باقی سب تو تیار تھا، بس میں نے سلاد کٹ کرنا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی سدرا کچن سے چلی گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اب تھک گئی ہوں، اس لیے میں نے اسے روکا نہیں تھا۔ میں کچن میں کھڑی ہوئی تھی، اماں بھی وہیں پر آ گئی تھیں اور مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا میں سلاد بنا لوں گی، تم جا کر تیار ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ وہ آ جائیں اور تم یوں ہی سر جھاڑ منہ پھاڑ کھڑی رہو۔ اماں کی بات پر میرا کہا نکل گیا تھا۔ میں نے ایک طائرانہ نگاہ اپنے اوپر ڈالی تو واقعی میں بہت بری حالت میں کھڑی ہوئی تھی۔ میرے سارے کپڑے پسینے سے شرابور ہو چکے تھے، ایک تو گرمیاں بھی تھیں اور اوپر سے میں صبح سے کچن میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ میں جلدی جلدی سلاد بنا دیتی ہوں، اس کے بعد میں نہانے کے لیے چلی جاؤں گی، آپ بھی جا کر تیار ہو جائیں، ان لوگوں نے صرف مجھے ہی نہیں آپ سب کو بھی دیکھنا ہے۔ میں اماں کو کام نہیں کرنے دے رہی تھی اور اماں بضد کر رہی تھیں، اور آخر کار میں جیت گئی۔ میں نے اماں کو باہر بھیج دیا تھا۔ میں جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی، سارا کھانا تیار ہو کر سلیب پر پڑا تھا۔ اماں نے کہا تھا کہ جب وہ کہیں گی تو ہم نے وہ سب لے کر آنا ہے۔ سلاد بنانے کے بعد میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے الماری سے کپڑے نکالے تھے اور باہر کو آ گئی تھی۔ ہمارے گھر میں ایک ہی باتھ روم تھا جو صحن کے کونے میں بنا ہوا تھا۔ اماں اور سدرا تو نہا کر جا چکی تھی، میں بھی نہائی اور وہ کپڑے پہن لیے جو اماں نے پچھلی عید پر مجھے بنا کر دیے تھے۔ اماں جان کی فرمائش تھی کہ میں وہی پنک کلر کا شلوار قمیض ہی پہننا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ میں اس میں سب سے بہت زیادہ اچھی لگتی ہوں، اور پھر 10 منٹ کے اندر نہا کر میں دوبارہ سے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ میں بالوں میں کنگھا کر رہی تھی کہ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی تھی، تو میں باہر آئی نکل، مگر اماں جو برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی مجھے اندر بھیج دیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ شاید وہ لوگ آ چکے ہیں، تم جلدی سے خود کو تیار کر لو اور جب میں بلاؤں تو پھر چائے لے کر آ جانا۔ میں انہیں اپنے کمرے میں لے کر جا رہی ہوں۔ اماں کی بات سن کر میں جلدی جلدی اپنے کمرے کے اندر آ گئی تھی اور دروازہ بھی بند کر لیا تھا، کیونکہ اماں اور میرا کمرہ ساتھ ساتھ ہی تھے۔ ہمارے گھر میں 3 کمرے تھے اور ہم تینوں علیحدہ علیحدہ کمروں میں رہتے تھے۔ ہم دونوں نے پڑھائی کرنی ہوتی تھی اور اماں جلدی سو جاتی تھی، اسی لیے ہم انہیں زیادہ پریشان نہیں کرتے تھے، اس لیے ہی تو وہ علیحدہ کمرے میں سوتی تھی۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اماں نے دروازہ کھولا اور 3 خواتین اندر آتی دکھائی دی، جن میں 2 بڑی عمر کی تھیں اور ایک ذرا سی لڑکی معلوم ہوتی تھی۔ اماں انہیں لے کر اب اپنے کمرے کے اندر جا چکی تھی۔ جیسے ہی وہ لوگ اندر چلے گئے تو میں بھی جلدی جلدی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میں نے بالوں میں کنگھا پھیر لیا تھا اور چھوٹی سی چٹکی لگا لی تھی۔ میں نے بالوں کو کھلا ہی چھوڑ دیا تھا تاکہ خشک ہو جائیں۔ میں کچن میں آ گئی، سدرا بھی وہیں پر کھڑی تھی۔ اب ہم چائے بنا رہے تھے، دوسرے لوازمات تو بالکل تیار تھے، اور پھر چائے کے بعد ہم نے کھانا بھی دینا تھا۔ اب ہمیں انتظار تھا کہ کب اماں ہمیں آواز دیں اور ہم دونوں جائیں، لیکن اماں نے تو آواز ابھی تک دی ہی نہیں تھی۔ ابھی ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ کیا کریں، چائے بھی بن چکی تھی اور پھر اماں کی آواز بھی آ گئی تھی۔ اماں نے پہلے ہی مجھے سمجھا دیا تھا کہ چائے میں نے ہی لے کر آنی ہے، سدرا بس ایسے ہی ساتھ آئے گی، کیونکہ یہی رواج ہے کہ جس لڑکی کا رشتہ دینا ہو وہی کھانے پینے کا سامان لے کر جاتی ہے۔ اور پھر میں بھی چائے اور دوسرے لوازمات ایک ٹرے پر سجا کر اندر لے گئی تھی۔ سدرا بھی میرے ساتھ ہی تھی اور ویسے بھی وہ مجھ سے چھوٹی معلوم ہو رہی تھی۔
تو وہ لوگ اسے کیوں دیکھتے؟ جب میں اندر گئی تو وہ خواتین مجھے ایسے دیکھنے لگی جیسے میں کوئی قربانی کے لیے خریدی جانے والی کوئی بکری ہوں۔ وہ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی، اور پھر میں نے ٹرے میز پر رکھا اور اماں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ خواتین اب مجھے مسکرا کر دیکھنے لگی تھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے بھی کر رہی تھی، جیسے کہنا چاہتی ہوں کہ لڑکی تو اچھی ہے۔ اور پھر جب ایک خاتون نے کہا کہ ذکیہ بہن، ہمیں آپ کی مسکان بہت زیادہ پسند آئی ہے، بس اب آپ شادی کی تیاریاں کریں، ہمیں تو واقعی میں بہت زیادہ جلدی ہے۔ حسنین نے اسے اپنے ساتھ لاہور لے کر جانا ہے۔ وہ وہیں پر ایک کمپنی میں کام کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس بار جب وہ چھٹیوں پر آئے تو شادی کر کے بیوی کو ساتھ ہی لے جائیں۔ ایک عورت بات کر رہی تھی، لگتا تھا کہ وہ میری ہونے والی ساس ہے۔ اماں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ جب بھی چاہیں مسکان کو لے جائیں، بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں تاکہ میں کچھ تیاریاں کر لوں۔ اس بات پر اس عورت نے کہا کہ ہمیں جہیز کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کوئی تکلف نہیں کرنا، بس آپ ہمیں اپنے ہیرے جیسی بیٹی دے دیں، ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ عورت واقعی میں بہت اچھی معلوم ہو رہی تھی، کیونکہ آج کل کے زمانے میں کون ایسی بات کرتا ہے۔ اور پھر یہ رشتہ یہیں پر پکا ہو گیا۔ وہ لوگ اپنے ساتھ مٹھائی اور انگوٹھی بھی لائے ہوئے تھے۔ اس عورت نے جس کا نام اماں فردوس لے رہی تھی، اس نے مجھے انگوٹھی پہنائی تھی اور میرے سر پر دوپٹہ بھی ڈالا تھا۔ آج سے میں ان کے گھر کی بہو بن چکی تھی۔ اماں اور اس عورت نے شادی کی تاریخ بھی رکھ لی تھی، جو 1 مہینے کے بعد کی رکھی گئی تھی۔ میں بہت زیادہ پرجوش تھی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ مجھے اتنی جلدی پسند کر لیں گے۔ اور پھر کھانا کھانے کے بعد وہ ہمارے گھر سے چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد اماں نے مجھے بتایا کہ وہ ان کے پرانے محلے دار ہیں۔ پہلے اماں ابا اسی محلے میں ہی رہتے تھے جب ہم لوگ بہت زیادہ چھوٹے تھے۔ وہیں سے اماں کی ان سے جان پہچان ہوئی تھی۔ فردوس جس نے مجھے انگوٹھی پہنائی تھی، وہی میرے ہونے والی ساس تھی، اور باقی اس کی بیٹی تھی، اور جو درمیانی عورت تھی وہ شاید اس کی کوئی کزن وغیرہ تھی جو اس کے ساتھ رشتہ دیکھنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، تمہارے نصیب بڑے ہی اچھے ہیں، ان لوگوں نے تمہیں فٹ سے پسند کر لیا ہے، اور ویسے بھی کیوں پسند نہ کرتے، میری شہزادی ہے ہی اتنی خوبصورت۔ اب بس تم شادی کی تیاریاں کرو، میں تو کہتی ہوں کہ آج سے ہی کالج جانا بند کر دو، کیونکہ اس طرح بعد میں روپ نہیں آئے گا اگر تم روز ہی گھر سے باہر نکلتی رہی۔ اماں کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ اماں، یہ آپ کس زمانے کی بات کر رہی ہیں؟ آپ لوگوں نے ہی ان رسموں کو بڑھاوا دیا ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کالج جاتی رہوں گی۔ اور ویسے آپ نے سنا تو تھا کہ وہ آنٹی کہہ رہی تھی کہ میں شادی کے بعد بھی کالج جا سکتی ہوں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو میں کیوں اپنا مہینہ ضائع کروں؟ میں تو جاؤں گی، اور شادی سے 2-4 روز پہلے ہی گھر پر بیٹھوں گی، اور آپ اس کے لیے مجھے فورس نہیں کریں گی؟ میں نے 2 ٹوک انداز میں اماں سے کہہ دیا تھا۔ اماں نے بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا تھا اور کہا کہ جیسے تمہارا دل کرے ویسا کر لو، بس اپنا خیال رکھنا۔ شروع کر دو بیٹا، تاکہ تم پر کچھ نہ کچھ روپ تو آئے۔ اماں واقعی میں پرانے زمانے کی باتیں کر رہی تھی۔ آج کل کون روپ کی باتیں کرتا ہے؟ ہر کوئی پارلر چلا جاتا ہے اور پھر ایسا روپ نکال کر آتا ہے کہ سب دنگ رہ جاتے ہیں۔ لیکن میں نے اماں سے ایسا کچھ بھی نہ کہا۔ ویسے بھی میری رنگت صاف ستھری تھی، مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ سدرا ابھی سے خوش ہو رہی تھی کہ میں آپی کی شادی کے لیے بہت زیادہ کپڑے لوں گی، تو اماں نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ یوں فضول خرچی نہیں کرنی،
میں نے مسکان کے لیے بہت ساری خریداری کرنی ہے۔ اماں کی بات سن کر مجھے تھوڑا بہت غصہ آ گیا تھا۔ اماں، آنٹی نے تو کہا تھا کہ آپ نے جہیز کا انتظام نہیں کرنا، تو پھر آپ کیوں اپنے آپ کو ان بکھیڑوں میں ڈال رہی ہیں؟ میرا غصہ دیکھ اماں نے مجھے ہی ڈانٹ دیا تھا اور کہا کہ میں بڑی ہوں، جیسا میرا دل کرے گا میں وہ کروں گی، تم لوگ مجھے بالکل بھی پریشان نہ کرو۔ اور ہاں، تم نے کل میرے ساتھ بازار جانا ہے، مجھے اتنی تو سمجھ ہے کہ تم خود ہی اپنی پسند کی ہر چیز لے لینا۔ اماں نے ہم دونوں کو خاموش کروا دیا تھا۔ وہ ہماری ماں تھی جنہوں نے ابا کے بعد ہمیں سنبھالا تھا، تو ہم کیسے ان کے سامنے زبان لڑا سکتے تھے؟ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، اب آئے روز میری کالج سے چھٹی ہو رہی تھی۔ کبھی میں اماں کے ساتھ بازار جاتی تو کبھی میرے سسرالی میرے گھر پر آ جاتے۔ پورا ایک ہفتہ گزر چکا تھا، آج سوموار کا دن تھا۔ ہمارا رشتہ پکا ہوئے ایک ہفتے سے اوپر کا عرصہ ہو چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی۔ میں آج کالج نہیں جا پائی تھی، مگر میں نے سوچا تھا کہ گھر پر بیٹھ کر پڑھائی کر لوں گی۔ ابھی میں پڑھ ہی رہی تھی کہ اچانک سے میرے موبائل فون پر کسی ان نون نمبر سے کال آنا شروع ہو گئی۔ وہ نمبر میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ میں حیران بیٹھی تھی کہ آخر کون ہے جو مجھے رات کے 8 بجے کال کر رہا ہے، لیکن میں کیا کرتی، نمبر تو اٹھانا ہی تھا۔ اور ویسے بھی آج کل میرے سسرالی اماں سے بات کرنے کے لیے اکثر اوقات کال کرتے رہتے تھے۔ اماں کا تو موبائل فون تھا ہی نہیں، اس لیے میری ساس میرا ہی نمبر لے کر گئی تھی۔ میں نے جب موبائل فون کان سے لگایا تو ایک مردانہ آواز میرے موبائل فون کے سپیکر پر ابھری، تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور جلدی جلدی کال کٹ کر دی۔ مجھے پریشانی ہو رہی تھی، نہ جانے وہ کون ہے جس نے میرا نمبر بھی حاصل کر لیا ہے اور اب ہمت کر کے مجھے کال بھی کر دی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ میرا نام بھی جانتا تھا۔ اس نے یہی کہا تھا کہ مسکان کیسی ہیں آپ؟ میں نے موبائل فون بند کر کے ایک طرف رکھ دیا تو میسیجز آنا شروع ہو گئے۔ جب اس نے کہا کہ میں ہوں حسنین ہوں، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے میسیج کا رپلائی دینا ہی پڑا۔ آخر میں کیسے میسیج کا رپلائی نہ دیتی؟ کچھ دنوں کے بعد ہماری شادی ہونے والی تھی اور انہوں نے میسیج پر یہی کہا تھا کہ وہ مجھ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور پھر انہوں نے دوبارہ سے کال کی تو میں نے کال اٹینڈ کر لی اور اب ہماری بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے میری تصویر دیکھی ہے، میں نے بہت زیادہ پسند آ گئی ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں۔ میں اپنے ہونے والے شوہر سے اپنے لیے پسندیدگی کے الفاظ سن کر ہواؤں میں اڑنے لگ گئی تھی۔ میرا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ابھی سے ناچنا شروع کر دوں۔ میں مسکرا کر ان سے بات کر ہی رہی تھی، وہ پوچھ رہے تھے کہ میں نے شاپنگ وغیرہ کر لی، تو میں نے ان سے کہا کہ ابھی شاپنگز چل رہی ہیں، اور انہوں نے مجھے اپنی طرف کی بھی کہانی سنائی کہ اس کے گھر والوں نے میری بری کے لیے شاپنگ سٹارٹ کر دی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ لاہور میں ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں اور اب ایک ہفتے کے اندر اندر ملتان واپس آنے والے ہیں، اور پھر ایک ساتھ مجھے لے کر ہی واپس کام پر جائیں گے۔ میں بہت زیادہ پرجوش ہو رہی تھی۔ 2-3 گھنٹے ہم لوگ بات کرتے رہے، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، اور حسنین نے بھی کہا تھا کہ اگر تم چاہو تو کسی کو بتا دو۔ میں تو کسی کو نہیں بتانے والا، لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ میں نے بھی اسے یہی کہا تھا کہ میں بھی کسی سے نہیں کہوں گی۔ میں جانتی تھی کہ اماں مجھے ڈانٹ دیں گی، کیونکہ ابھی تو صرف منگنی ہی ہوئی تھی، کون سا نکاح ہو گیا تھا، اور پھر اب یہ روز کا معمول بنتا چلا گیا۔ ہر روز رات کو ہم کال پہ بات کر لیا کرتے تھے، کبھی تو ویڈیو کال بھی کر لیتے تھے۔ وہ ہمیشہ میری خوبصورتی کی تعریفیں کرتے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی کی مشکلات اب قریب ہی ہیں۔
آج سوموار کا دن تھا، میں کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی گیس پھٹ جائے گی۔ میں چائے بنا ہی رہی تھی کہ اچانک سے ایک دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ہسپتال کے بستر پر پٹیوں میں جکڑا ہوا پایا۔ میں نے آنکھ بڑی مشکلوں سے کھولی تھی۔ میرے چہرے پر بھی پٹیاں ہی پٹیاں تھیں، صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ میں نے دیکھا تو سدرا اور اماں میرے پاس ہی کھڑی تھی۔ میری کھلتی آنکھیں دیکھ کر وہ دوڑتی ہوئی میرے قریب آئیں، اور اماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں پھر رونے لگ گئی تھی۔ مجھے سب کچھ یاد آنے لگا تھا۔ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ اب میرا چہرہ پہلے جیسا نہیں رہا ہوگا، کیونکہ وہ دھماکہ بہت زیادہ شدید ہوا تھا، اور میں یہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ میں اب پہلے کے جیسی خوبصورت نہیں رہی۔ اور پھر ایک ہفتے میں ہمیں ہسپتال میں ہی رکھا گیا، اور اماں اور سدرا میرے پاس ہی رہی تھی۔ ایک ہفتے کے بعد مجھے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ پٹیاں میرے جسم پر نہیں تھیں، مگر زخم رہ گئے تھے، عجیب عجیب سے داغ تھے۔ اور جب ایک ہفتے کے بعد میں نے گھر جا کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو میری اپنی چیخ ہی نکل گئی۔ میں اتنی زیادہ بدصورت ہو گئی تھی کہ میں خود سے ہی ڈر گئی تھی۔ میں نے اسی وقت شیشے پر جوتا مار دیا تھا تو شیشہ 1000 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ میری آواز سن کر اماں اور سدرا بھی وہیں پر آ گئی تھیں۔ میں نے اپنے آپ پر غصہ کر رہی تھی۔ میں خود ہی کو تھپڑ مارنے لگی تھی، مگر اماں اور سدرا مجھے روکنے میں لگی ہوئی تھی۔ بیٹا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم کیوں اپنے آپ کو تکلیف دے رہی ہو؟ ایسا مت کرو، اماں مجھے سمجھا رہی تھی، مگر میں ان کی کوئی بھی بات نہیں سن رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں۔ میں بالکل بھی پہلے کے جیسی نہیں رہی تھی۔ اور پھر 2 روز بعد جب میری ساس ہمارے گھر بری کا سامان لے کر آئیں تو مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی، اور پھر سامان دیے بغیر ہی یہ کہہ کر چلی گئی کہ بہن رشتہ بھی یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ میں ایسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی جس کا چہرہ جل چکا ہو۔ اس دن ہمارے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، کیونکہ اماں بہت پرانے زمانے کی تھی، اور انہوں نے بالکل ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ رشتہ ختم کر دیں گے۔ لیکن میرے اندر یہ خدشات پہلے ہی سر اٹھانے لگے تھے کہ وہ لوگ کہیں رشتہ ختم نہ کر دیں۔ اور اب رشتہ ختم ہو چکا تھا۔ امی اور سدرا نہیں جانتی تھی کہ میں حسنین کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ میں نے اب تک حسنین کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، لیکن اب میری ساس دیکھ کر جا چکی تھی تو میں نے حسنین کو کال کر دی۔ وہ اب اپنے گھر آ چکا تھا۔ میں نے اسے کال کی تو وہ کہنے لگا کہ اب دوبارہ مجھے کال مت کرنا، میں تم جیسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے میری ماں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، اور ہاں دوبارہ پلیز مجھے تنگ مت کرنا، میں کوئی ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں جو بلا وجہ لڑکیوں سے بات کروں۔ اس کی بات سن کر میرے ہاتھ سے موبائل فون فرش پر گر گیا تھا۔ وہ موبائل فون جو میں نے پیسے جوڑ کر جمع کیا تھا اب ٹوٹ چکا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ حسنین کی باتیں میرے ذہن کو زخمی کر رہی تھی۔ اس کی پہلے والی باتیں بھی مجھے یاد تھیں، جب وہ کہا کرتا تھا کہ وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور مجھے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس سے انتظار نہیں ہوتا کہ کب ہماری شادی ہوگی۔ مگر اب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ مجھ جیسی بدصورت لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ نہ جانے اس کی محبت کہاں گئی تھی۔ لوگ ایسے ہی وقتی لگاؤ کو محبت کا نام دے دیتے ہیں، یا پھر خوبصورتی کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ انہیں محبت ہو گئی، کیونکہ اس وقت تو میں خوبصورت تھی، لیکن اب جب کہ میں بدصورت ہو گئی تھی تو انہوں نے مجھ سے ہاتھ چھڑوا لیا تھا۔ میں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ میری شادی میں 10 دن رہ گئے تھے،
اور آج میرے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا کہ میرا رشتہ ہی ٹوٹ گیا تھا۔ میرے رونے کی آواز پر اماں اور سدرا پھر سے میرے کمرے میں آئیں تو میں نے ان سے کہا، خدارا تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مجھے اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، میں انہیں مزید تکلیف نہیں پہنچا سکتی تھی، اور انہیں روتا ہوا دیکھ مجھے خود کو مزید تکلیف ہوتی تھی، اس لیے میں نے انہیں وہاں سے بھیج دیا تھا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میں کمرے میں زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے روئے جا رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اب میری زندگی کیسے گزرے گی۔ سارے محلے میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ مسکان کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، اور وہ بھی شادی سے کوئی 10 دن پہلے۔ میں پہلے جیسی خوبصورت لڑکی نہیں رہی تھی، میں ایک بدصورت لڑکی تھی۔ میرا چہرہ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا، لگتا نہیں تھا کہ وہ کبھی ٹھیک بھی ہوگا، اور اکثر اوقات تو جب میں آئینہ دیکھتی تو میں خود ہی ڈر جاتی تھی، اور اماں مجھے سمجھاتی تھی کہ بیٹا تم فکر نہ کرو، میں دوبارہ سے تمہارے لیے کوئی رشتہ دیکھوں گی۔ لیکن اب یہ ایک ناممکن سی بات تھی، کیونکہ مجھے کوئی اپنے لیے پسند کرتا یا اپنے بیٹے لیے پسند کرتا؟ کیوں؟ میں اب ایک بدصورت لڑکی تھی جو کسی کو بھی پسند نہیں آتی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اب اس حادثے کو پورے 6 ماہ گزر چکے تھے۔ ان 6 ماہ میں میری اماں نے میرے لیے 2-3 رشتے بھی بلائے تھے جو مجھے دیکھ کر ہی ایسے بھاگ گئے کہ جیسے میں کوئی جن بھوت ہوں۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے اماں سے کہہ دیا تھا کہ اب آپ نے دوبارہ کسی کو نہیں بلانا، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، میں مزید اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتی۔ اماں بھی میری وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگ گئی تھی۔ سکول تو جاتی تھی، لیکن اب میں نے کالج مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا۔ کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس میں کسی کا کوئی بھی قصور نہیں تھا۔ جب میں خود کو ہی دیکھ کر ڈر جاتی تھی تو اور لوگ کیوں نہ ڈرتے۔ آج جمعہ کا ہی دن تھا۔ ہمارے محلے کی ایک عورت نے اپنے گھر میں میلاد رکھا ہوا تھا۔ ہمارے گھر بھی بلاوا آیا ہوا تھا۔ اماں کہہ رہی تھیں کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں۔ میں اس حادثے کے بعد کبھی گھر سے باہر نکلی ہی نہیں تھی۔ وہ ضد کر رہی تھی کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں۔ سدرا بھی کہہ رہی تھی کہ مسکان آپی تم بھی ساتھ چلو، لیکن میں نے ان دونوں سے کہہ دیا تھا کہ میں نے کہیں بھی نہیں جانا۔ میں جانتی ہوں اگر میں باہر گئی تو سب لوگ مجھے دیکھ کر میرا مذاق بنائیں گے۔ لیکن اماں کہہ رہی تھی کہ بیٹا میں تمہیں ایسے گھر میں قید نہیں رکھ سکتی۔ جب ہم دونوں چلی جائیں گی تو تم گھر میں اکیلی کیسے رہو گی؟ بس تم میری بات مان لو اور سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہمارے محلے کی خواتین ایسی نہیں ہیں کہ وہ تمہارا مذاق نہیں بنائیں گی۔ اور آخر کار اماں کے سمجھانے پر میں نے بھی تیاری کر لی تھی۔ میں نے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا تھا۔ میں نے اپنا آپ شیشے میں نہیں دیکھا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا اگر میں نے خود کو شیشے میں دیکھ لیا تو میں جا نہیں پاؤں گی۔ اور اماں اور سدرا بھی تیار ہو رہی تھی اور میں صحن میں دھوپ پر بیٹھی ہوئی تھی، اور میں اب یہی سوچ رہی تھی کہ جب لوگ مجھ پر ہنسیں گے تو میں ان سے کیا کہوں گی۔ میں دنیا سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ میرے پاس تو اب موبائل فون بھی نہیں رہا تھا، کیونکہ جب موبائل فون ٹوٹا تھا اس وقت دوبارہ لینے کی سکت ہی نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی اب میرا دل چاہتا تھا کہ میں موبائل فون استعمال کروں۔ جب بھی میرے ذہن میں موبائل فون کا خیال آتا تو ایسا لگتا تھا کہ حسنین کی کال آ جائے گی اور وہ کہیں گے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے کب تک تم میری دلہن بن کر میرے گھر آؤ گی۔ اور یہی سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے، کیونکہ یہ صرف اور صرف میرا ایک خواب تھا جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔
صرف حسنین سے ہی نہیں بلکہ میرا یہ خواب کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں بہت زیادہ بدصورت ہو گئی تھی اور مجھے کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اماں اور سدرہ بھی تیار ہو کر آ گئی تھیں، اور ہم اس محلے کے اس گھر میں گئے تھے جہاں پر میلاد کی محفل رکھی گئی تھی۔ جیسے ہی میں وہاں پر گئی تو لڑکیاں مجھے دیکھ کر دانت نکالنے لگی اور بڑی خواتین اماں کو کہنے لگی کہ کیوں تم مسکان کو لے کر آ گئی ہو۔ ان کی باتیں میرا دل جلا رہی تھی، اور میں تھوڑی دیر بیٹھی اور پھر اکیلی ہی گھر آ گئی۔ اماں اور سدرہ ابھی تک وہیں پر تھی۔ میں گھر پر واپس آ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب کبھی بھی کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ میں اپنا تماشا نہیں بنواؤں گی، کیونکہ میری بھی تو عزت نفس تھی۔ بھلے ہی میرا چہرہ بدل چکا تھا لیکن میری روح تو وہی تھی۔ میں وہی مسکان تھی جو کبھی خوبصورت ہوا کرتی تھی۔ محلے کی خواتین کہتی تھی کہ مسکان تو بہت خوبصورت ہے، اس جیسی لڑکی تو پورے محلے میں نہیں ہے۔ اور اب وہی خواتین جو کبھی مجھے خوبصورت کہا کرتی تھیں، اب سب کے سامنے ہی مجھے بدصورت کہہ دیا تھا، اور اب سب کے سامنے ہی یہ میرے لیے بہت بڑا امتحان بھی تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری ساری زندگی یوں ہی روتے بلکتے گزر جائے گی اور میں ساری زندگی اماں پر بوجھ رہوں گی، حالانکہ وہ بڑی جلدی مجھے اپنے سر سے اتارنا چاہتی تھی، مگر میں تو ایک ایسا بوجھ بن گئی تھی جو ان سے اتارے نہیں اتر رہا تھا۔ اور پھر میں شام سے پہلے وہ بھی گھر آ گئے۔ وہ میرے لیے ملا سے چاول بھی لائی تھیں، جنہیں میں نے ابھی تک چھوا بھی نہیں تھا۔ میں نے گھر پر اپنے لیے روٹی بنا لی تھی۔ میرا وہ چاول کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا۔ سدرہ ہر روز سکول جاتی، اور جب وہ سکول جاتی تو میرا دل بھر آتا تھا۔ اب وہ میٹرک کے امتحانات دے رہی تھی، اس کے بعد اس نے بھی کالج جانا تھا، اور میں تھی کہ گھر پر بیٹھ گئی تھی۔ وقت تو جیسے جیسے پہیے لگ گئے ہوں۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ دن بدن میری خوبصورتی میں بدصورتی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ اماں جان کہتی تھی کہ میرے چہرے کے زخم اب تھوڑے کم ہو گئے ہیں اور داغ بھی ہلکے ہونے لگ گئے ہیں، لیکن پھر بھی میں بدصورت ہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اماں صرف اور صرف میرا دل رکھنے کے لیے ہی ایسا کچھ کہتی ہیں۔ آخرکار 2 مہینے کے بعد ہمارے خاندان میں ایک شادی ہونے لگی۔ میں نے اماں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گی، لیکن اماں نے بھی کہہ دیا تھا کہ بیٹا میں بھی تمہیں لے کر ہی جاؤں گی، میں تمہیں یوں زمانے سے کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، بھلے ہی تم برقع پہن کر چلنا۔ جیسے ہی اماں نے یہ آئیڈیا دیا تو میں بھی یہ سوچنے لگی تھی کہ کیوں نہ میں برقع پہن کر چلی جاؤں، اس طرح میں لوگوں کو دیکھ لوں گی لیکن لوگ مجھے نہیں دیکھ پائیں گے۔ ویسے بھی میں گھر پر بیٹھے بیٹھے تھک ہار چکی تھی۔ میں ڈپریشن کی مریضہ بنتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں گھر پر بیٹھ بیٹھ کر پاگل ہو جاؤں گی۔ سیدھا آدھا دن سکول میں لگا کر آ جاتی تھی، اور آدھا دن وہ پڑھائی کرتی تھی، لیکن میں سارا دن فارغ گھر میں پھرتی رہتی تھی۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جس دن ہم نے شادی میں جانا تھا۔ میں نے کوئی تیاری ویاری نہیں کی تھی، گھر والے کپڑوں کے اوپر ہی برقع پہن لیا تھا اور چہرے پر بھی اچھے سے نقاب کر لیا تھا۔ اور پھر آخر کار ہم لوگ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر شادی کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ ہمارے محلے سے دور ایک جگہ تھی۔ وہ خالی پلاٹ تھا جہاں پر تمبو وغیرہ لگا کر مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ میں، اماں اور سدرہ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ وہاں پر 1-2 خواتین اور بھی بیٹھی ہوئی تھیں جو نہیں جانتی تھی کہ میں اندر سے کتنی بدصورت ہوں، کیونکہ میں نے چہرے پر نقاب سجا رکھا تھا، اور وہ خواتین ہمارے محلے کی بھی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں ان خواتین کے ساتھ اٹھ کر اسٹیج پر دولہا دلہن کو دیکھنے کے لیے چلی گئیں۔ ابھی بارات آئی تھی اور سدرہ اور میں اکیلے رہ گئے تھے،
اور پھر کچھ دیر کے بعد سدرا کو بھی اس کی ایک دوست لے کر چلی گئی۔ اب میں وہاں پر اکیلی بیٹھی تھی۔ میں نے ایک لڑکے کو دیکھا جو میری طرف آ رہا تھا۔ وہ بے انتہا حسین و جمیل لڑکا تھا۔ اس جتنا خوبصورت لڑکا اس پورے محلے میں موجود ہی نہیں تھا۔ لگتا تھا کہ وہ لڑکا بارات کے ساتھ آیا ہے، کیونکہ بارات کے آنے سے پہلے میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرے پاس چلا آیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ سے شادی کرنی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میرے چہرے پر نقاب دیکھ کر ہی وہ ایسی بات کر رہا ہے، کیونکہ میری آنکھوں پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا اور میری آنکھیں اب بھی پہلے جتنی ہی خوبصورت تھی۔ اسی وقت ہی میں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا تھا تاکہ وہ اپنا ارادہ بدل دے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے ماتھے پر بوسہ دے دیا تھا تو میں جھنپ کر رہ گئی تھی۔ میں ہکا بکا کھڑی تھی، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں اکیلی کھڑی تھی، زیادہ تر لوگ سٹیج کے ارد گرد جمع تھے۔ سب لوگ دلہا دلہن کو دیکھ رہے تھے، شاید دودھ پلائی کی رسم ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، میرے چہرے پر اب نقاب نہیں تھا۔ وہ میرا بدصورت چہرہ دیکھ چکا تھا، مگر پھر بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے۔ اسی وقت ہی اس نے مجھے وہ ساری کہانی بتا دی جس سے میں انجان تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکا جسے میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے وہ مجھے 1000 بار دیکھ چکا ہے۔ اس نے مجھے خوبصورتی میں بھی دیکھا ہوا تھا اور اب بدصورتی میں بھی دیکھ لیا تھا۔ اس کی ساری کہانی سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ واقعے میں محبت کرنے والے لوگ اکبر کے جیسے ہی ہوتے ہیں، نہ کہ حسنین جیسے۔ اس کے ساتھ تو میری شادی کی تاریخ بھی فکس ہو گئی تھی اور وہ بھی مجھ سے محبت کے دعوے کیا کرتا تھا، لیکن میری بدصورتی دیکھ کر اس نے رشتہ ہی ختم کر دیا تھا۔ مگر ایک اکبر تھا جو اب بھی مجھے پسند کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جب میں کالج جایا کرتی تھی تو وہ میرا پیچھا کیا کرتا تھا، وہ مجھے پسند کرتا تھا، میرے گھر رشتہ بھجوانا چاہتا تھا، لیکن خود کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا میں بہت زیادہ خوبصورت ہوں اور وہ میرے قابل نہیں ہے، حالانکہ وہ لڑکا خود بھی بے انتہا خوبصورت، حسین و جمیل تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کب اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجے کہ میرا رشتہ طے ہو گیا ہے، اور اس تک بھی یہ بات پہنچ گئی اور اس دن سے ہی اس نے سوچ لیا تھا کہ میری زندگی میں وہ نہیں آئے گا۔ مگر آج اسے یہاں آ کر پتہ چلا کہ اب میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہی اور نہ ہی میں شادی شدہ ہوں۔ اس لیے اس نے مجھ سے شادی کرنے کا کہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم اب بھی سوچ لو، یہ نہ ہو کہ کل کلاں کو تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ محبت کرنے والے پچھتایا نہیں کرتے، اور محبت چہروں سے نہیں بلکہ دل و جان سے کی جاتی ہے۔ مجھے تم پسند ہو اور میں جلد سے جلد تمہیں اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ بس تم مجھے اجازت دو، میں کب تمہارے گھر اپنی ماں کو لے کر آؤں۔ میں نے اسے اجازت دے دی تھی اور کہا کہ جب تمہارا دل چاہے تم میرے گھر پر اپنی امی کو لے کر آ جانا۔ اور پھر 2 دن کے بعد ہی وہ اپنی ماں کے ساتھ آ گیا۔ میں نے اماں اور سدرا سے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اس دن ہی انہیں اپنی ساری کہانی پتہ لگی، وہ بھی بہت زیادہ خوش ہونے لگی، اور پھر سادگی کے ساتھ میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ رشتہ ہونے کے 1 ہفتے بعد ہی میرا نکاح ہو گیا تھا اور اب میں رخصت ہو کر اکبر کے گھر آ چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، مگر یہاں آ کر مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ واقعی میں عزت دار لوگ ہیں۔ اس کی اپنی ایک بہت بڑی کپڑے کی دکان تھی، وہ مجھے دل و جان سے چاہتا تھا۔ اس نے مجھے کبھی یہ احساس نہیں دلایا تھا کہ میں بدصورت ہوں، لیکن 1 ماہ کے بعد ہی میری لاٹری نکل آئی تھی۔ اس کا کوئی دوست دبئی سے آ گیا تھا۔ جب اسے میرے بارے میں پتہ چلا تو اس نے کہا ایسا کوئی مسئلہ
ہی نہیں ہے، اب تو پاکستان میں بھی سرجریز ہو رہی ہیں۔ اس نے اکبر سے کہا کہ تم بھی اپنی بیوی کی سرجری کروا لو، مگر اکبر نے کہا کہ نہیں، مجھے مسکان ایسے ہی پسند ہے۔ لیکن میں نے اکبر سے کہا کہ میں یہ سب کروانا چاہتی ہوں، تو اسے میری بات ماننی پڑی، اور پھر 2 ماہ کے بعد میری سرجری ہوگی جس میں بہت زیادہ خرچہ آ گیا تھا۔ اکبر نے اپنی آبائی زمین بیچ ڈالی، صرف اور صرف میری وجہ سے۔ اور پھر سرجری کے 1 ماہ بعد جب میری پٹی کھلی اور میں نے اپنا چہرہ دیکھا تو میں حیران و پریشان رہ گئی تھی۔ میں پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی، میری بدصورتی کے کالے بادل چھٹ چکے تھے۔ وہ صرف اور صرف اکبر کی وجہ سے ہوا تھا، جو یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ میں سرجری کرواؤں، کیونکہ وہ مجھے ایسے ہی پسند کرتے تھے۔ لیکن میں چاہتی تھی کہ میں پہلے کے جیسی خوبصورت ہو جاؤں تاکہ وہ مجھ سے اور زیادہ محبت کریں۔ ان کی محبت میں پہلے بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں تھی، مگر اب ان کی محبت پہلے سے بھی بڑھ چکی تھی، کیونکہ میں خوش رہنے لگی تھی۔ میں خوش تھی تو انہیں خوش رکھتی تھی، اور جب میں انہیں خوش رکھتی تھی تو وہ بہت زیادہ محبت جتاتے تھے۔ میری مشکلات ختم ہو گئی تھی، میں اب پہلے کے جیسی مسکان بن گئی تھی۔ میں نے بدصورتی میں نہ جانے کتنے مہینے گزارے تھے، اور وہ میری زندگی کے مشکل ترین دنوں میں سے تھے جو اب ختم ہو چکے تھے۔ اب میری زندگی میں کوئی غم نہیں تھا۔ 1.5 سال کے بعد میں نے ایک چاند جیسے بیٹے کو جنم دیا، وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ میری ساس تو ویسے ہی اچھی تھی، اس نے مجھے کبھی بھی بدصورتی کا طعنہ نہیں دیا تھا، اور اب تو میری بدصورتی بھی ختم ہو چکی تھی۔ غرض یہ کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو چکا تھا، کیونکہ وقت ایک نہ ایک دن ضرور بدلتا ہے، اور وقت کی سب سے اچھی بات ہی یہی ہے کہ وہ کبھی ایک جیسا نہیں رہتا۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل SF سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔